شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. ایک صحابیہ تھیں حضرت خولہ بنت ثعلبہ. اس سورہ کریمہ کا نام مجادلہ جو رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ ایک معاملے پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جھگڑا کر رہی تھی. مجادلہ مینس جھگڑا کرنا. نام کیا تھا؟ خولہ بنت ثعلبہ. معاملہ یہ تھا کہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کا مطلب ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی سے کہے انت علیہ کظہر امی، کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. جیسے میری ماں کی پیٹھ تو میرے اوپر بالکل ویسی ہی ہے. تو عربوں کے ہاں یہ جملہ کہنے پر عورت شوہر کی زوجیت سے، اس کے عقد سے نکل جاتی تھی. یعنی یہ مسئلہ زہار یہ طلاق کے برابر تھا. ان کے شوہر صحابی ہیں حضرت اوس ابن صامت. تھوڑے مزاج کے سخت تھے. انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا. کہا کہ انت علیہ کظہر امی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول دیکھو وہ بھی بوڑھے ہیں، ان کو بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بال بچے ہیں. اگر میں بچوں کو ان کے پاس چھوڑ دوں تو یہ شخص اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرے گا؟ بچے ضائع ہو جائیں گے. اور میں اگر بچوں کو اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کیا؟ یہ مسئلہ ہے. تو اللہ کے رسول اس مسئلے کا حل بتائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس نے تم سے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے اوپر اس کی ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو طلاق واقع ہو گئی. اس لیے کہ اس سلسلے میں ابھی شریعت محمدیہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا آپ نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی ہے. نہیں مانتی تھی، پھر آ کر بولتی تھی اے اللہ کے رسول اس نے تو اتنا ہی کہا ہے نا انت علیہ کظہر امی، تو میں اس کے اتنا کہنے سے ماں تھوڑی ہو جاؤں گی اس کی. آ کر کے جھگڑتی تھی. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے ہمارے حبیب آپ سے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کرتی تھی اور شکایت اللہ سے کرتی تھی. ایک مفسر کہتا ہے کہ ما اعظم توحید هذه المرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بین یدیہا ولکنہا تشتکی الی اللہ. کہ اس عورت کی توحید دیکھو کتنی زبردست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑ رہی ہے نبی سے مگر شکایت اللہ سے کر رہی ہے. اللہ یہ توحید ہے. جھگڑ رہی ہے نبی سے، مسئلہ اپنے گھر کا بیان کر رہی ہے نبی سے مگر شکایت کر رہی ہے اللہ سے. اللہ
عورت کی توحید کتنی عظیم ہے. میرا خیال ہے کہ آج بڑے بڑے مفتی اس عورت کی توحید کے آگے بالکل پھیکے ہیں. اس عورت کو توحید کا اتنا عظیم زاویہ جس طرح معلوم ہے ہمارے بڑے بڑے مفتیوں کو معلوم نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی گھریلو پریشانی آ جائے, کوئی گھریلو میٹر آ جائے تو سب سے اس پرابلم کو شیئر نہیں کرنا چاہیے. یا تو صاحب علم سے کرنا چاہیے یا پھر کوئی ناصح محب ہو, آپ کا خیر خواہ ہو اور آپ سے محبت کرنے والا. تو گھریلو میٹر کو, گھریلو پرابلم کو کس سے شیئر کرنا چاہیے؟ جو آپ کا خیر خواہ ہو, آپ سے محبت کرنے والا ہو یا کوئی صاحب علم ہو. جی, سب سے گھریلو مسئلے کو شیئر نہیں کرنا چاہیے حتی لا تتسع دائرۃ المشکلہ, تاکہ یہ پرابلم بہت وسیع نہ ہو جائے, اس پرابلم کا دائرہ بہت وسیع نہ ہو جائے. آج لوگ گھریلو میٹر کو فیس بک پر ڈال دیتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو یا تو جاہل ہیں یا پھر پڑھے لکھے جاہل ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کے بارے میں فرماتی ہیں, سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات تکلمہ وانا فی ناحیۃ البیت ما اسمع ما تقول فانزل اللہ تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. کہتی ہیں کہ میرے حجرے میں جس دن یہ عورت آئی ہے جھگڑا کرنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے, میرے ہی کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ آپ سے بات کر رہی ہے اور میں کمرے کے کونے میں ہوں. وہ کیا بول رہی ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. ما اسمع ما تقول, وہ کیا بول رہی ہے میں سن نہیں پا رہی ہوں, لیکن عرش اعظم کے اوپر مستوی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو سن رہا ہے. اللہ اکبر. دنیا آپ کی بات سنے نہ سنے, دنیا آپ کی پریشانی دیکھے نہ دیکھے, دنیا آپ کے آنسوؤں کو دیکھے نہ دیکھے, رب تعالیٰ عرش اعظم پر آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ کی مشکلوں کو دیکھ رہے ہیں. لہذا شکایت رب تعالیٰ سے ہونی چاہیے. حضرت عائشہ فرما رہی وہ نبی سے بات کر رہی ہے اور میں گھر کے کونے میں ہوں, میں اس کی بات نہیں سن رہی ہوں. ما اسمع ما تقول, وہ کیا بول رہی مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. اور اللہ عرش کے اوپر اس کی بات سن رہا ہے. اللہ. تو ہمارا کوئی بھی پرابلم ہو, ہمارا کوئی بھی دکھ ہو, ہمارا کوئی بھی پرابلم ہو, وہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہیے. آپ کو کسی درگاہ پر, آپ کو کسی مزار پر, آپ کو غیر اللہ کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ اللہ سے بدظن ہیں, آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے. اس عورت کی شکایت کو وہ عرش پر سن رہا ہے اور اس مسئلے کا حل بھی بھیج رہا ہے. سنا اور حل بھیج دیا, حل بھیج دیا. کیا حل بھیجا؟ اگر کوئی زہار کر لے, زہار کا مطلب تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, اگر کوئی یہ کہہ دے تو طلاق نہیں ہوئی, مگر عورت کے قریب جانے سے پہلے, قریب جانا یعنی مقاربت کرنا, تو عورت کے قریب جانے سے پہلے کفارہ زہار دینا ضروری ہے. وہ کفارہ کون سا ہے وہ دیکھ لیجئے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, عورت کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں. اب تو غلامی کا تصور نہیں ہے تو یہ چھوڑ دیں. اچھا, فمن لم یجد, اگر ایک غلام آزاد نہ کر سکیں تو دوسرا آپشن ہے شہرین متتابعین فصیام شہرین, 2 مہینے کے پے در پے روزے. 2 مہینے بولے تو
60 दिन, अगर 58 रोजे रख लिया और एक छोड़ दिया तो फिर वहीं से शुरू करें, वहीं से शुरू करें। इल्ला ये कि कोई उज़्र शरई हो। उज़्र शरई का मतलब सफ़र में है तो छोड़ सकता है। उज़्र शरई है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो तो फिर कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर बगैर उज़्र शरई के रोज़ा छोड़ देता है तो फिर वहीं से शुरू करे जी, इसलिए कि मुतताबिअन है, कंटिन्यूअसली जी। फसियामु शहरैन मुतताबिअन मिन क़ब्ल अन यतमास्सा, तो कफ़ारे ज़िहार क्या है? एक गुलाम आज़ाद करना। मयस्सर ना हो तो 2 महीने के पैदर पे रोज़े, अगर ये भी मयस्सर ना हो तो तीसरा ऑप्शन फ़इल्लम यस्तति फ़इतामु 60 मिस्कीना, 60 मिस्कीनों का खाना खिलाना, पूरी बारात खिलानी है। और बाज़ मिस्कीन की खींच बड़ी अच्छी होती है, खाते बहुत हैं। लिहाजा जब 60 मिस्कीनों का खाना बनाए तो ज़रा ख्याल रखें कि इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पेट धोकर आते हैं, हाथ धोकर नहीं, पेट धोकर। ये तीसरा ऑप्शन। एक गुलाम आज़ाद करना, ना हो सके दूसरा ऑप्शन 2 महीने के पैदर पर रोज़े, ये ना हो सके तीसरा ऑप्शन 60 मिस्कीनों का खाना। इनको बुलाया गया औस इब्न सामित को, बोले अपनी बीवी के करीब जाने से पहले इन तीनों कफ़ारात की किस्मों में से किसी एक किस्म को इख्तियार कर ले। कहा कि अल्लाह के रसूल मैं इतना गरीब हूँ, खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं भला ये गुलाम आज़ाद कैसे कर सकता हूँ? कहा कि तो पैदर पे 2 महीने के रोज़े रख ले। कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी हालत देख रहे हैं, बूढ़ा हूँ, मैं 2 महीने के पैदर पे रोज़े नहीं रख सकता, मर जाऊँगा मैं। कहा तो 60 मिस्कीनों का खाना खिला दे। आपने फरमाया हज़रत औस इब्न सामित, ऐ अल्लाह के रसूल मैं इतना गरीब हूँ कि मदीना की दोनों हर्रों के दरमियान इतना गरीब कोई नहीं है। मदीना उसका आप हुदूद अरबा देखें तो बड़ा अजीब सा है, एक तरफ हर्रे वाकिम है, एक दूसरी तरफ हर्रे वब्रा है। हर्रा समझते हैं किसको है? हर्रा, हर्र के माने होते गर्मी, जलन। हर्रा उसको क्यों बोलते हैं? असल में हर्रा कहते हैं कि किसी ज़माने में कोई वॉल्केनो निकला था, एरप्ट हुआ था, कोई वॉल्केनो एरप्ट हुआ था, कोई आतिश फशां फूटा था। और जब आतिश फशां फूटता है, एरप्ट होता है, तो दूर तक ऊपर जाता है, उसके बाद जब गिरता है तो ऐसे फैलता चला जाता है, तो अनगढ़ बिल्कुल होता है, यानी तरतीब नहीं होती, बिल्कुल नशे व फराज होते हैं उसमें, अब बिल्कुल काला रहता है वो। तो इस तरीके से 2 हर्रे हैं मदीना के दोनों तरफ, हर्रे वाकिम और हर्रे वब्रा। हर्रा का मतलब समझ में आ गया? वाल्केनो फटा, आतिश फशां, और फिर फटने के बाद जो लावा था वो लावा ऐसे ऐसे बैठता चला गया ऐसे, दैट इज कॉल्ड हर्रा। तो 2 तरफ हर्रे हैं, हर्रे वाकिम और हर्रे वब्रा। और तीसरी तरफ उस वक्त खजूर के गुंजान बागात का सिलसिला था, तो गोया कि 3 तरफ से मदीना महफूज था। लिहाजा जंग अहज़ाब में जब तकरीबन 10,000 काफिरीन ने हमला किया था तो हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर आपने सामने ही मदीना के खंदक खोद ली थी, इसलिए कि 3 तरफ से मदीना कुदरती तौर पर महफूज है, ये लोग सामने से मदीना में घुस सकते थे, लिहाजा सामने से एक बड़ी खंदक खोदी गई थी। कहा कि अल्लाह के रसूल दोनों हर्रों के दरमियान मुझसे ज्यादा गरीब और मुफलिस कोई नहीं है। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल ने उम्महातुल मोमिनीन के घरों में खबर भिजवाई कि कुछ हो तो भेजो। तो मेरा ख्याल है कहीं से खजूर आई हुई थी तोहफे में। आप सदका नहीं कबूल करते थे, सയ്यद के ऊपर सदका हराम है, आप तोहफा कबूल करते थे जी। तोहफे में खजूर आई हुई थी, तकरीबन 15 सा थी, 1 से 2.5 किलो, 15 सा थी, पूरा टोकरा भरा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला करके इनको दिया और कहा कि ले जा करके गरीबों में बांट दे। कहा कि अल्लाह के रसूल दोनों हर्रों के दरमियान सबसे ज़्यादा गरीब तो मैं हूँ। कहा ले जा तू ही खा ले, बोले ले जा तू ही खा ले।
تو یہ ہے واقعہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت کا. بہت ساری چیزیں اس سے معلوم ہوئی آپ کو. عقیدے کی بات معلوم ہوئی, عمل کی بات معلوم ہوئی, اخلاق کے تعلق سے معلومات ہوئی, اور اس طریقے سے ہمارا جو ایک عائلی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, گھریلو مسئلہ, اس کے بارے میں بھی بہترین حل نکالا گیا, ایک بہترین حل پیش کیا گیا کہ گھریلو میٹر کو گھر ہی میں, گھر کا معاملہ ہے اسے سڑک پر مت حل کرو. ہم کیا کرتے ہیں, گھر کے معاملے کو سڑک کے اوپر حل کرتے ہیں. آیت کریمہ میں منع کیا گیا ہے, گھر کا معاملہ ہے گھر میں سالو کرو. جی آگے ایک بیماری بتائی جا رہی ہے یہودیوں کے منافقوں کی. ہوتا کیا تھا, مسلمان اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور وہاں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں یا منافقین بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں کانا پھونسی کرنے لگتے اور ان کی طرف اشارے کرتے رہتے. تو مسلمان گھبرا جاتے, وہ سمجھتے کہ شاید یہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تبھی تو ایک دوسرے سے کانا پھونسی کر رہے ہیں, یا کسی مسلمان لشکر کے اوپر دشمن نے حملہ کر دیا ہے, ان کو خبر مل گئی ہمیں معلوم نہیں ہے, تو ٹینشن میں آ جاتے تھے. اس کو حزن بولتے, ٹینشن میں آ جاتے تھے. منع کیا گیا. یہ سرگوشی ہے, وسپرنگ, یہ شیطان کا عمل ہے. یہ انما النجوى من الشیطان, یہ شیطان, یہ سرگوشی ہے, وسپرنگ, یہ شیطان کا طریقہ ہے, یہ شیطان کا عمل ہے. ناجائز قرار دیا گیا. اور پھر یہیں ایک اخلاقی تربیت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی اٹھ کر اس سے ہٹ کر بات نہ کریں, اس لیے کہ وہ تیسرا غم میں مبتلا ہو جائے گا کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر کے 2 آدمی وہاں میرے خلاف کوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں. لہذا ایک اخلاقی تعلیم دی گئی کہ 3 آدمی اگر ہوں تو 2 آدمی تیسرے آدمی کو چھوڑ کر کے وسپرنگ نہ کریں, کانا پھونسی نہ کریں, دھیرے دھیرے بات نہ کریں. اسی سے یہ نقطہ نکلا کہ اگر 3 آدمی ہیں بیٹھے ہوئے تو 2 آدمیوں کو اگر انگلش آتی ہے, تیسرے کو بالکل نہیں آتی, تو انگلش میں بات نہ کریں, اس لیے کہ یہ نجوہ میں داخل ہے, اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ کہ میں جو زبان نہیں سمجھ رہا ہوں اس زبان میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں. جی جائز نہیں ہے. عربی میں بھی بات نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس آدمی کو عربی زبان معلوم نہیں ہے. بعض لوگ اپنی قابلیت بتانے کے لیے 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی اور عربی میں بات کرنے لگتے, سب درست نہیں ہے. اس کے بعد مجلس کا ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم مجلس میں بیٹھو تو مجلس کو کشادہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والے لوگ کھڑے نہ رہیں, جی انہیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے. اور مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھا جائے, یہ تکبر کی علامت ہے. یہ آداب مجلس کا ایک ادب ہے. اس کے بعد ایک اور بات کہی گئی کہ جب یہودی آتے ہیں اور جب سلام کرتے ہیں, مسلمانوں کا سلام کیا ہے, السلام علیکم, تو یہودی آتے تو زبان کو ذرا ٹیڑھا کر کے کیا بولتے, السلام علیکم. تو السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر سلامتی ہو, اور السلام علیکم لام کو حذف کر دیا جائے تو مطلب ہوگا تیری موت ہو. فرمایا گیا وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, تحیہ مانے سلام. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ, دل میں کچھ رکھتے ہیں, زبان پر کچھ رکھتے ہیں. جی تو کہا گیا کہ تم لوگ جواب میں وَعَلَيْكَ کہہ دیا کرو. لہذا اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سلام کرے تو جواب میں وَعَلَيْكَ کہہ دو, علیکہ تیرے اوپر, یعنی تو نے جو میرے اوپر کہا وہی تیرے اوپر. سلام آگے نہ بڑھائیں, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں السلام علیکم, ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام, لیکن وہ بول رہا السلام علیکم تو بولو وعلیک, یعنی تیرے دل میں جو کچھ ہے تو اپنے منہ سے ہمارے اوپر ڈال رہا ہے تو یہی تیرے اوپر. جی ایسا. یہ کچھ آداب تھے. سورہ حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وما آتاکم الرسول, رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ.
ایک مفسر لکھتا ہے السنت کلھا فی آیت واحدہ، پوری سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے. جی پوری سنت اگر آپ کو بیان کرنی ہو، کوئی کہے کہ اپنے رسول کی پوری سنت بتا دو ایک جملے میں، اللہ نے بتا دیا کیا؟ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ سنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سنت کو ایک آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے. السنت کلھا فی آیت واحدہ، پوری سنت رسول کی ایک آیت میں بیان کر دی گئی. رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. دیٹ از کالڈ سنہ. یہ ایسے آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. غور سے سن رہے ہیں جی؟ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تمہیں دیکھنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے. ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اذا مات ابن آدم قالت بنو آدم ما ترک وقالت الملائکۃ ما قدم. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا، چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑا کیا ہے؟ وقالت الملائکۃ ما قدم. فرشتے یہ بولتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ مال. اور فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں صرف پیچھے چھوڑنے کے لیے، محنت ہم نہیں کر رہے آگے بھیجنے کے لیے. یہی کہا گیا ہے جی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. انسان بولتا ہے کہ پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے بولتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے. تو ہم لوگوں کی ساری تگ و دو اور زندگی کی ساری دوڑ دھوپ کا محور یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیچھے کیا چھوڑ دیں. جی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمیں آگے کیا بھیجنا ہے. جی فرشتے بولتے ہیں آگے کیا بھیجا ہے، اور یہ جو آگے آپ نے بھیجا یہی کام آنے والا ہے. پیچھے تو سب جھگڑے کی جو جڑ ہے، وہ جھگڑے کی چیز ہے سب. وہ کہتا میرا اتنا ہوا، وہ کہتا میرا اتنا ہوا، کہتا میرا اتنا ہوا. اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور آپ کے ساتھیوں میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں میں ایک اسوہ ہے. اسوہ کیا ہے وہ بتایا گیا. اور ان کی ایک دعا ہے حضرت ابراہیم کی اور ان کے ماننے والوں کی. دعا دیکھیں کتنی عجیب ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے. کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مت بنا. ہم ذرا اس آیت کریمہ کی تشریح کرنا چاہیں گے اس دعا کی. ہمارے درمیان یعنی ہمارے لیے کافروں کو فتنہ مت بنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارے اوپر انہیں مسلط مت کر دے کہ ہمارے دین کے لیے فتنہ بن جائیں. مدرسوں کو گرانے لگے، مسجدوں کو گرانے لگے. یہ فتنہ ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے تاکہ وہ ہمارے دین میں ہمارے لیے فتنہ بن جائیں. تو اے اللہ ایسا فتنہ انہیں مت بنا ہمارے لیے. اور دوسرے یہ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی مدد مت کر. کبھی کبھی اللہ کافر کی بھی مدد کرتا ہے کہ ذرا یہ جو میرے نافرمان ہے ذرا سبق سکھاؤ نا ان کو. جی سبق سکھاؤ ان کو، یہ بہت خراب ہو چکے ہیں، ان کو سکھاؤ سبق. تو اے اللہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے خلاف کافروں کو طاقت مت دینا، ان کی مدد مت کرنا کہ وہ فتنہ بن جائیں. ارے وہ کیسے فتنہ بن جائیں گے؟ وہ فتنہ اس وجہ سے بن جائیں گے کہ جب وہ دینی شعائر کو تباہ کریں گے اور مسلمان کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے
ارے خدا کوئی چیز نہیں، اسلام ایک بیکار قسم کا مذہب ہے. تو جو لوگ اسلام کی طرف مائل بھی ہوں گے وہ اسلام قبول نہیں کریں گے، تو یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے. تو ہمیں ان کے لیے فتنہ مت بنا اور انہیں ہمارے لیے فتنہ مت بنا. جی یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے. دعا سمجھ میں آ گئی؟ ان کو ہمارے لیے فتنہ مت بنا اور ہم کو ان کے لیے فتنہ مت بنا. بڑی پیاری دعا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اور یہ حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. اس کے بعد سورہ صف ہے. اس کا نام سورہ صف کیوں ہے؟ نام ہی سے واضح ہے کہ تمام مسلمانوں کو اعدائے اسلام کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے، ایک صف میں آ جانا چاہیے. جی سورہ صف، ایک صف میں آنا چاہیے. آج مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہے، ہر ایک ہے وہ اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، جسے دیکھو اپنی ڈفلی بجایا جا رہا ہے، اور اس قدر انتشار ہے کہ اس انتشار کا فائدہ دوسروں کو مل رہا ہے. سورہ صف کا نام سورہ صف اس وجہ سے ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک صف میں آ جانا چاہیے. جی فرمایا گیا اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو. اس کے اندر ایک نکتہ ہے، کیا کہ اگر وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ شرعاً مذموم ہے. کوئی وعدہ کرو تو. اسی سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اگر آپ نے اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لی ہے تو پورا کیجئے. جیسے آپ نے نذر مانی، اے اللہ میں تیری راہ میں ایک بکرا قربان کروں گا، اے اللہ میں تیری خوشی کے لیے تیری رضا کے لیے 3 دن کو روزے رکھتا ہوں. یہ نذر مانتا ہے. اب یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، پورا کرنا چاہیے اس کو. اور ایک ہے نذر معلق، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو. جیسے اے اللہ اگر میں اس بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں تیری راہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. اگر آپ اس بیماری سے شفا یاب ہو گئے تو 10 مسکینوں کو کھلائیے، ورنہ نہیں. جی یہ نذر معلق ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے. تمام انبیاء کی طرف ان کے قوم کی نسبت ہے، لفظ قوم کی نسبت ان کی طرف. قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، ایسا ہے نا قرآن میں، صالح کی قوم، ہود کی قوم، نوح کی قوم. تو لفظ قوم کی اضافت ان کے انبیاء کی طرف، قوم صالح. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی پکارتے ہیں، انبیاء کیا پکارتے تھے؟ یا قوم، اے میری قوم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب خطاب کرتے تو کیا بولتے تھے؟ یا بنی اسرائیل. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ جتنے انبیاء ہیں ان کے باپ ہیں، ماں ہے، اور باپ ہی سے قوم بنتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہی نہیں، لیس لہ اب، ان کا کوئی باپ نہیں. اور جب باپ نہیں ہے تو قوم کیسے بنے گی؟ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں یا قوم نہیں بولتے، اے میری قوم، اس لیے کہ ان کا باپ ہی نہیں نا. اور قوم جو بنتی ہے باپ سے بنتی ہے. جب بھی بولتے تو کہتے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل کون؟ اسرائیل یہ ہیبریو کا لفظ، ہیبریو زبان کا ورڈ ہے، عبرانی ہے. اسرائیل جیسے عبداللہ، اسرا مانے بندہ، ایل مانے اللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے ان کا. اور کیا بولتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ. کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. I am a messenger of Allah. میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیا بولتے ہیں؟ یہ کیا بولتے ہیں؟ کہ یہ سن آف گاڈ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اپنی زبان سے. اور سورہ مریم میں بول رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سلیب ہوں، انی عبداللہ. یہاں کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ. اور یہ کیا بولتے ہیں کہ تینوں اقانیم میں سے ایک اقنوم ہوں، 3 میں کا تیسرا
یہ تو نہیں کہا انہوں. یا ثالث ثلاثہ، تین میں کا تیسرا، تین اقانیم میں سے ایک اقنوم. اسی طرح سن آف گاڈ، ڈائریکٹ انہوں نے کہا انی رسول اللہ، اور یہی ان کا مرتبہ ہے، یہی ان کا رتبہ ہے. اس رتبے کے آگے ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں ہے، اس رتبے سے آگے نہیں، ایک ذرہ برابر. اس کے بعد سورہ جمعہ ہے. سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ملک، ملک مینس بادشاہ، بادشاہ، اس کے ساتھ قدوس کی صفت آئی ہے. دو صفتیں ایک ساتھ ہیں. دیکھیے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس. ملک بادشاہ اور قدوس، یہ صفت لانے کی کیا ضرورت تھی ملک کے بعد؟ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کے اندر بڑے نقائص ہوتے ہیں، بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انصاف نہیں کرتے، جان بوجھ کر کے انصاف نہیں کرتے. ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر نقائص ہوتے ہیں، کبھی وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن میں بادشاہ ہوں، لیکن قدوس ہوں، میں پاک ہوں، میں یعنی میں کبھی بھی نا انصافی نہیں کرتا. دنیا کے بادشاہوں کی طرح میرے اندر نقائص نہیں ہے، میرے اندر کمیاں نہیں ہیں. میں ایسا بادشاہ ہوں جو ان تمام نقائص سے اور ان تمام کمیوں سے، تمام خرابیوں سے پاک ہوں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ملک کے ساتھ قدوس کی صفت یہاں ارشاد فرمائی ہے. فرمایا جنہیں کتاب دی جائے اگر وہ کتاب کی ناقدری کریں اور اس پر عمل نہ کریں تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہو. آج ہماری مثال ویسے ہی ہے. قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دی گئی ہے مگر ہماری مثال ویسے ہے، ہاتھ میں تو لیے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں. جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں، گدھا نہیں سمجھتا میرے اوپر کیا چیز لدی ہوئی ہے. ایسے ہی قرآن کیا چیز ہمیں معلوم ہے، جیسے گدھے کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر کیا لدا ہو. تو ہماری مثال گدھے جیسی ہے، لائک اے ڈونکی. ایک گدھے کی طرح ہم لوگ ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں ہمارے اوپر کیا چیز، اور ہم اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. عمل نہ کرنا، نہ سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف کتاب ہاتھ میں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے اس میں. جی کوئی آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. اللہ فرما رہا ہے تم موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم موت سے بھاگ رہے ہو، موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. آدمی جب بھاگتا ہے تو اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ موت سے ڈرتا مگر موت ہی کی طرف بھاگ رہا ہو. وہ بھی تیزی سے آ رہی ہے، یہ بھی تیزی سے بھاگ رہا ہے اسی کی طرف. کتنی عجیب بات ہے. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ موت تمہارے سامنے سے آ رہی ہو. یہ عجیب بات ہے. یہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم موت سے بچ جاؤ، تمہارے سامنے سے آ رہی ہے اور تمہیں پکڑنے والی ہے. ایک مفسر نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ گدھے کی جو مثال دی گئی ہے کہ کتاب دی گئی اور آدمی کتاب کی ناقدری کرے تو گدھے کی طرح ہے، یہ سورہ جمعہ ہی میں یہ آیت کیوں ہے؟ کسی اور سورہ میں بھی تو ہو سکتی تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ارے امام صاحب، خطیب صاحب جو آپ خطبہ دے رہے کھڑے ہو کر کے یہاں، کہیں آپ کی مثال بھی تو ویسی نہیں ہے گدھے کی طرح کہ آپ کو کتاب دی گئی مگر آپ کتاب کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ذرا ہوشیار ہو جائیے آپ کہ جمعہ کا خطبہ تو دے رہے ہیں آپ، کہیں آپ بھی تو کتاب کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ ہی میں یہ آیت نازل فرمائی تاکہ خطیب کو متربع کیا جائے کہ تو ایسا مت بن جانا جیسا یہودی بن گئے کہ انہیں تورات جیسی کتاب دی گئی تھی مگر انہوں نے اس کتاب کی ناقدری کی اور ان کی مثال گدھے کی مثال ہو گئی کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائے، معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کیا لدا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جب اذان دی جائے جمعہ کی تو بے چھوڑ دو. دیکھو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وذروا البیع، ہم لوگ برابر پڑھتے ہیں لیکن سمجھا آپ نے کیا کہا جا رہا ہے؟ وذروا البیع، بیچنا چھوڑ دو، یہ کہا گیا. خریدنا یہ نہیں کہا گیا نا.
وزر بے کا مطلب ہوتا ہے ٹو بائی، بے کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، با یعنی کوئی چیز خرید، کوئی چیز بیچی اس نے، اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے وزر البے، بیچنا چھوڑ دو. خریدنے کا تو ذکر نہیں، یعنی خرید سکتے ہو، شاپنگ کر سکتے ہو، اذان ہوتی رہے، خالی بیچنا نہیں ہے، خالی بیچنا اس کی ممانعت ہے، تو خریداری کر سکتے ہیں. تو ایک مفسر اس کی تشریح کرتا ہے لِأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ فِيهِ شِرَاءٌ، ہر بے جو ہوتی ہے، ہر بیچنا، اس کے اندر خریدنا داخل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فَالْبَيْعُ فِيهِ قَبْضٌ وَأَمَّا الشِّرَاءُ فَفِيهِ دَفْعٌ، اس لیے کہ بے کے اندر لینا ہوتا ہے، یہ لے لا دے، وہ پیسہ لیتا ہے، قبضہ کرتا ہے. تو جب بیچے گا تو سامنے والا پیسے دے گا نا، تو بے میں خود شرع داخل ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرع کو بڑھایا نہیں ہے. اللہ کوئی لفظ زیادہ نہیں کرتا، شارٹ میں بات کو بولتا ہے. وزر البے، بیچنا چھوڑ دو، اس لیے کہ بیچنے میں خود خریدنا داخل ہے. جی اس وجہ سے کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اچانک اعلان ہوا کہ ارے مدینہ کے اندر بہت بڑا قافلہ آیا ہوا ہے، ارے غلے کا ہے، کپڑوں کا ہے، اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے، سب صحابہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے اچھی طرح سے. اور وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہی چھوڑ دیا، سارے نکل گئے مسجد سے. تو ہم اس سوال کا جواب دیں گے کہ وہ نکلے کیوں. اور دوسرے یہاں فرمایا گیا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، ایک ہے تجارت اور ایک ہے لہو، غفلت. ایک بات دیکھ رہے ہیں آپ، کتنی زبردست بات ہے یہ. دیکھیے آپ، یہ پہلے یہاں تجارت ہے، یہاں پہلی دفعہ تجارت، اس کے بعد لہو بعد میں ہے. اور یہاں دیکھیے آپ، لہو پہلے تجارت بعد میں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے یہ تجارت ہے اور اس کے بعد لہو ہے. اس بعد میں دیکھیں وہیں آگے پہلے لہو ہے بعد میں تجارت ہے. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ پہلے تجارت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، پہلے تجارت بعد میں، اور آگے خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. ایسا کیوں؟ بتایا یہ گیا کہ اگر آدمی جمعہ چھوڑ دیتا ہے غفلت کی وجہ سے، لہو، کسی کام میں مشغول ہے دنیا کے، اس کو کہتے ہیں لہو، اور چھوڑ دیتا ہے، تو یہ گناہ تو ہے، گناہ تو ہے، مگر تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جمعہ چھوڑ دے رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے. مگر گناہ میں کون سی چیز زیادہ بڑھی ہوئی ہے؟ غفلت، لہو. جی ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس نے جمعہ چھوڑ دیا. اور ایک آدمی فلم دیکھنے چلا گیا ہے، لابھ ہے وہ. ایک آدمی دکان میں ہے، بیچ رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور ایک آدمی فلم دیکھنے ہال میں چلا گیا ہے. دیکھیے ایک نے چھوڑا ہے تجارت کی وجہ سے جمعہ کو، دکان میں سے نہیں آیا، اور ایک ہے فلم ہال میں بیٹھا ہوا ہے، لہو میں ہے، اس نے جمعہ چھوڑ دیا. دونوں گناہوں میں، دونوں گناہ ہیں وہ، لیکن گناہوں میں اشد تحریمن یا اشد اسمن کون ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ وہ فلم میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہال میں بیٹھا ہوا ہے. جی اس وجہ سے یہ کہا کہ خیر من اللہو ومن التجارہ، بعد میں اس وجہ سے لہو کو پہلے لایا گیا اور تجارت کو بعد میں لایا گیا. اور پہلے کیوں لایا گیا؟ کہ جب وہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا لہو کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ فلم میں جا ہی نہیں سکتا آدمی جب تک کہ پیسہ نہ ہو. بغیر پیسے کے فلم ہال میں لیں گے جو ہے اندر، تو گویا کہ لہو کے لیے تجارت ضروری ہے، پیسہ ضروری ہے نا. آدمی مستی کرتا ہے تو مستی سے پہلے پیسہ ہونا چاہیے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے فطرت انسانی کو نگاہ میں رکھتے ہوئے پیش نظر پہلے تجارت کا تذکرہ کیا، بعد میں لہو کا. پیسہ نہ ہو تو آدمی شاپنگ نہیں کر سکتا، لہو میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور بعد میں لہو لایا اس کے بعد تجارت. اس وجہ سے کہ دونوں گناہوں میں سب سے اشد گناہ لہو میں مبتلا ہو کر کے جمعہ کو چھوڑ دینا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں ریپیٹ کر کے پھر سے سن لینا. اچھا اس کے بعد فرمایا گیا واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین ہے. ایک ہوتا ہے رزق دینے والا، ایک ہے سب سے بہترین رزق دینے والا.
ایک عابد سے پوچھا گیا کہ اللہ کی صفت خیر الرازقین کیوں ہے؟ لما اوصف بخیر الرازقین، سئل عن العباد لما اوصف اللہ بخیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ اللہ نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کیوں کہا گیا؟ قال، بولتے ہیں لأنہ اذا کفر لا یقطع رزقہ، کافر کو بھی وہ روزی پہنچاتا ہے، جبکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، انکار کرتا، کفر کرتا ہے تو اس کی بھی روزی کاٹتا نہیں، اس تک بھی روزی پہنچا دیتا ہے، اس لیے وہ خیر الرازقین ہے۔ دیکھو اپنے فرما بردار سے راضی ہے، روزی دے رہا ہے، لیکن ایک سے ناراض ہے تو راضی جس سے اس کے پاس تو روزی دے ہی پہنچا ہی رہا ہے، اور جس سے ناراض ہے اس کو بھی روزی پہنچا رہا ہے، اس وجہ سے وہ خیر الرازقین ہے۔ ہم جس سے ناراض ہوں سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، چاہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اللہ خیر الرازقین ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہو۔ ہم دنیا میں ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، کوئی ہے جو اللہ سے پیار کرے، اللہ سے محبت کرے؟ سچ مچ جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، حقیقت میں سچی محبت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں۔ کاش آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکے کہ میرا رب ہی صرف اس لائق ہے کہ اس سے سچی محبت کی جائے، بقیہ دنیا کی ساری محبتیں مطلبی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے، لیکن اللہ کی محبت بے غرض ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے۔ اللہ جو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری نگرانی کرے، اس سے زیادہ سچی محبت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ جہاں نہ ماں کا گزر ہو، نہ باپ کا گزر ہو، نہ ڈاکٹر کا گزر ہو، 9 مہینے تک کیسی نگرانی کرتا ہے؟ جب بچہ جدا ہوتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں اس کو؟ ٹیک کیئر۔ ارے وہ کیا ٹیک کیئر کرے گا اپنی؟ کیا ٹیک کیئر کرے؟ ایک بیہودہ جملہ ہے، ٹیک کیئر آف یو، اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کیا اپنا خیال رکھے گا وہ؟ ہاں جب بچہ جدا ہونے لگے تو وہی بولو، ٹیک کیئر آف یو مت بولو، یہ بولو تجھے اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ بچے جب مصر جا رہے ہیں یوسف کے پاس تو حضرت یعقوب یہی دعا کر رہے ہیں، فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سب سے بہترین حفاظت ہے۔ لہذا بچے جدا ہونے لگے، اسکول جانے لگے تو یہ بولو، میرے بچے ٹیک کیئر آف یو نہیں بول رہا ہوں، میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، فاللہ خیر حافظا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کار اوور ٹرن ہو گئی ہے، سارے لوگ مر گئے ہیں، ایک بچہ زندہ ہے، یہ کیوں نہیں مرا؟ یہ بھی تو حادثے کا شکار ہے، رب تعالیٰ نے اس کو بچا لیا ہے۔ اس کو بچانے والا کون؟ بچانے والا کون؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے۔ یہ اگر بات آ گئی دل میں اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو گئی، آپ کے سارے مسائل حل ہیں، آپ کے سارے مسائل حل ہیں۔ جی وعدہ تو نہیں کروا سکتا اس لیے کہ غلط ہو جائے گا کہ وعدہ کرو کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو گے، اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، وعدہ نہیں کروا رہا میں، وعدے کا خلاف بھی ہو سکتا ہے، لہذا وعدہ نہیں لے رہا میں۔ کوشش یہ کرو کہ سب سے زیادہ محبت رب تعالیٰ سے کرو، اس لیے کہ جس طرح صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں سب سے زیادہ سچی محبت کے لائق وہی، سب سے زیادہ محبت کے لائق وہی۔ صحابہ کرام اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اور رسول تو بدر جولا اس حقیقت کو سمجھتے۔ اللہ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراؤ نہیں، خرچ کر ڈالو۔ اور ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ جتنا خرچ کرو اس سے زیادہ ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، آپ کو 100 ملنے والا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، آزما کر دیکھ لو۔ جی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، دوسروں کا عقیدہ یہ کہ خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ فرمایا گیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور رزقناکم کہہ کر کے ایک عجیب نکتہ بیان کیا گیا
کہ دیا ہوا تو میرا ہے، خرچ کرنے سے پہلے تو کیوں کترا رہا ہے؟ خرچ کرنے سے تو کیوں کترا؟ دیا تو میں نے ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے خرچ کر لو اللہ کی راہ میں، نہیں تو موت آ گئی تو فیقول، تو بولنے لگو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں خرچ کر لوں اور نیک ہو جاؤں۔ یہاں بتایا گیا کہ صدقہ کرنے سے آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا فاصدق واکن من الصالحین، جی صدقہ دینے سے آدمی نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، جتنا زیادہ صدقہ دو گے نیکیوں کی طرف اتنا زیادہ میلان تمہارا ہوگا، اتنا زیادہ جھکاؤ ہوگا۔ فَأَصَّدَّقَ، کہ میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں ہوں۔ تو ایک تو مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، یہ دوسروں کا عقیدہ ہے جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ خرچ کرنا یہ نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ یہ صالحیت کی طرف، نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا موت، اس کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت آ گئی تو نیکسٹ سیکنڈ ادھر نیکسٹ سیکنڈ ادھر، چلو the story is going to finish، خلاص چلو۔ بچنا کس کو ہے؟ بچنا کس کو؟ آدمی سوچ لے کہ بنو من مٹی کے نیچے چلے جا رہے ہیں، گھبرا جائے گا، سوچ لے کھانا نہیں ہضم ہوگا اس کو، ابھی تو زمین کے اوپر ہے نا، سب کو جانا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچ لیتا ہوں اتنا گھبرا جاتا ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا ہونے والا ہے۔ بنو من مٹی کے نیچے ہیں، لوگ نہلا رہے ہیں، نہلا کر کے وہ لے جا رہے ہیں، ہمارے کمرے سے ہم کو نکال دیا ہے، جس کمرے کو ہم نے بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور لے جا کر کے ایسی جگہ چھوڑ رہے جہاں پر سانپ بچھو ہیں، وہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، اور اوپر سے مٹی ڈال کر کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ کیسے بے وفا لوگ ہیں سب بھائی، جن کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب مجھے منو من مٹی کے نیچے دبا کر جا رہے ہیں۔ سارے لوگ مڑ کر چلے گئے، آتا کون ہے؟ جمعہ میں ہم بتائیں گے آتا کون ہے، جی ہاں جمعہ میں بتائیں گے آتا کون، سب بھاگ جاتے تو آتا کون ہے، جمعہ میں انشاءاللہ بتائیں گے، حیات رہی تو۔ سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن کا مطلب ہارنا جیتنا، اس کا نام سورہ تغابن کیوں ہے؟ ایک مفسر کہتا ہے تغابن الدنیا یستدرک واما تغابن الآخرۃ فلا یستدرک، کیا مطلب ہے؟ دنیا کے اندر ہار جیت کی تلافی ہو سکتی ہے، آدمی ہارا تو پھر جیت بھی سکتا ہے، جیتا تو پھر ہار بھی سکتا ہے، آپشن ہے یہاں۔ وَأَمَّا تَغَابُنُ الْآخِرَةِ فَلَا يُسْتَدْرَكُ، وہاں کوئی آپشن نہیں ہے، ایک دفعہ ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے نو آپشن۔ یہ دنیا ہے، یہاں کمی کی تلافی کی جا سکتی ہے، وہاں کمی کی تلافی نہیں ہوتی، ایک دفعہ جو ہار گیا سو ہار گیا، اور جو جیت گیا سو جیت گیا۔ اسی وجہ سے قیامت کا ایک نام یوم التغابن ہے، ہار اور جیت کا دن۔ جی یہاں لوگ ہار رہے، کرکٹ دیکھ رہے، آہا یہ ہار گیا، ارے بعض پاگلوں کو دیکھا گیا ہے کہ کوئی ان کی پسندیدہ ٹیم اگر ہار گئی تو ٹی وی توڑ دیتے ہیں، ٹی وی توڑ دیتے۔ ٹی وی رکھتے ہو گھروں میں؟ ہمارے صاحبزادے وہ بہت بڑی ایک ٹی وی لا کر کے رکھے ہوئے تھے میرے کمرے، سال بھر پہلے، کہ ابا کبھی کبھی نیوز دیکھتے، میں نے کہا ہٹا اس کو، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ، ہم نہیں رکھتے، جی 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 نہیں رکھتے۔ ذالک یوم التغابن، یہ ہار اور جیت کا دن ہے، ہار اور جیت کا دن۔ ایک بات آ جائے نا تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی، کیا؟ اس سے محبت ہو جائے تو ساری محبتیں ہلکی پڑ جاتی ہیں، اور نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب رب تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہو جائے تو۔ فرمایا گیا یہ بیوی بچے جن کے پیچھے تم اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل سب خراب کر رہے ہو، ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ بتائیے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویاں تمہارے بچے یہ سب تمہارے دشمن ہیں، یہ عدوا لکم آر یور انیمیز، تمہارے دشمن ہیں یہ، بیوی بچے دشمن ہیں جی۔ کب؟ اور
کب نہیں، متی یکون عونا للطاعہ، اگر وہ اللہ کی محبت پر، اللہ کی تابعداری پر آپ کی مدد کر رہے ہیں تو یہ آپ کے دوست ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر آپ کی مدد کر رہے ہیں تو آپ کے دشمن ہیں۔ تو یہ بچے اور یہ بیویاں یہ دشمن ہیں تمہارے، لیکن اگر یہ اللہ کی فرما برداری کے اوپر تمہاری مدد کرتے ہیں، یکون عونا للطاعہ، علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر یہ تمہاری مدد کرتے ہیں تو یہ بچے، یہ تمہارے دشمن نہیں۔ سورہ طلاق ہے، طلاق دینے کا ایک ہی طریقہ طلاق سنہ ہے، باقی سارے طلاق بدعی ہیں، بدعی طلاق ہے۔ کون سا طریقہ؟ عورت جس مہینے میں پاک ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے اسے ایک طلاق دے دی بس، اب اس کے بعد عدت کتنی ہے؟ 3 حیض گزر جائے، اب عورت آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے بس۔ یہی ایک طریقہ طلاق سنت ہے، اور طلاق احسن، طلاق احسن کیا؟ طلاق سنت یہی ہے، طلاق احسن ہے۔ بقیہ جتنے بھی اور طریقے ہیں سارے کے سارے بدعی طلاق ہیں، ذہن میں رکھیے اس کو۔ کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک حکیم سے پوچھا گیا، قیل لحکیم، ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی کو گھر میں بند کر دیں جس میں کوئی کھڑکی نہ ہو، باہر سے دروازہ بند کر دیں، اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو من این یأتیہ رزقہ، تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ حکیم نے جواب دیا من حیث یأتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ سمجھ گئے نا؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ ایک آدمی کو گھر میں بند کر دیا گیا، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا رزق اس تک کیسے آئے گا؟ من این یأتیہ رزقہ، اس کا رزق اس تک کیسے آئے گا؟ تو جواب دے رہا ہے من حیث یأتیہ اجلہ، جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ جی، موت کے لیے کوئی راستہ نہیں چاہیے، رزق کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چاہیے۔ اللہ بات پتھروں کو توڑو تو زندہ کیڑا نکلتا ہے، زندہ کیڑا نکلتا ہے۔ پتھر کے اندر کتنا ہارڈ ہوتا ہے، ایک ہارڈ چیز کے اندر ایک زندہ مخلوق ہے۔ اللہ پتھر کے اندر بھی غذا پہنچاتا ہے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، رؤف صاحب کہتا ہے، صفی اورنگ آبادی ہے، بولتا ہے کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے، صفی پتھر کے کیڑے کو غذا دیتا ہے پتھر سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا رزاق ہے کہ وہ پتھر جیسے سالڈ اور ہارڈ مادے کے اندر کیڑے کو زندہ رکھتا ہے، اور اس کی غذا پتھر کو بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ پتھر کالے مر جائیں گے، وہ پتھر کھا کر زندہ رہتا ہے۔ کیا قدرت ہے میرے رب، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہا کہ تقوی کا ایک اور فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کہا ہے کرو، اور جس سے روکا ہے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ تقوی۔ تقوی کو بہت ایسی چیز ہے جس کا ڈیفینیشن آپ کو نہ آتا ہو۔ تقوی کسے بولتے ہیں؟ اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے کرو، جن جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ تقوی۔ اگر یہ کرو گے تو دو باتیں، ایک دفع مضرت، ایک جلب منفعت۔ ایک تو تکلیف دہ چیز دور کر دے گا اللہ، اور دوسرے جو نفع بخش چیز ہے وہ تمہیں دے دے گا۔ کیا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ، یہ دفع مضرت ہے، اور ویعظم لہ اجرا، اور تمہارے اجر کو بڑھا دے گا، یہ جلب منفعت ہے۔ تو گویا کہ تقوی کے دو فائدے، ایک دفع مضرت اور ایک جلب منفعت۔ جی، اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے ہاں باریاں رہتی تھی نا بیویوں کے ہاں، تو حضرت زینب کے ہاں ذرا زیادہ رک جاتے تھے، تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے پتہ لگایا کہ زینب کے ہاں رکتے کیوں ہیں زیادہ۔ دیکھو، عورتوں میں شوقناپا ہوتا ہے، صحابیات بھی اس سے بری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھی وہ، لیکن کسی غلط ارادے سے، نبی کی محبت میں، جی نبی کی محبت، وہاں کیوں رکتے زیادہ؟ وہاں کیوں رکتے زیادہ بولے؟ پتہ یہ چلا
کہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا ہے، شہد لائی ہیں، اور وہ بنا بنا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی ہیں. اس وجہ سے وہ شہد پینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ یہ چیز چھڑوا دینی ہے نبی سے. بولے کرنا کیا ہے؟ بولے جب آئیں گے تو ذرا قریب جانا منہ کے اور کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بساند آ رہی ہے، مغافیر کی بو آ رہی ہے. اب جب حفصہ کے پاس گئے تو حفصہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو. مغافیر ایک پھول ہوتا تھا جس سے بری بدبو آتی. تو حضرت عائشہ کے پاس گئے. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو بدبو بہت ناپسند تھی. نبی جو ہوتا ہے نا بدبو پسند نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ نے بھی کہا. کلیلہ دمنہ ایک بک ہے عربی کی، وہ پڑھائی جاتی ہے، وہ عربی میں ہو. دراصل یہ ایک سنسکرت کتاب پنچ تنتر کا ترجمہ ہے. جی ایک آدمی ایک بکری لیے جا رہا تھا. دو چور تھے. انہوں نے کہا کہ یہ جو جا رہا ہے نا یہ سب بکری لینا ہے، کیسے لینا ہے سوچ لو. کہا ٹھیک ہے. وہ 3-4 تھے وہ چور. اب یہ تھوڑا آگے گیا، ایک آدمی آ گیا، ایک چور. کہا کہ بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کتا کہاں لیے جا رہے ہو؟ ارے بولے کتا دکھتا نہیں تیرے، کتا تھوڑی ہے، بکرا ہے، یہ بکری ہے. یہ جاؤ. آگے گیا، ایک دوسرا چور آ گیا. آگے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ. کہا یہ کتا کہاں لیے جا رہے ہو؟ پاگل آدمی ہے تو، یہ کتا ہے، یہ تو بکری ہے. تو کتیا نہیں بکری تو پاگل ہوئے. آگے گیا، تیسرا چور آ گیا. بولے بھیا کہاں جا رہے ہو؟ بولے فلاں جگہ. بولے یہ کتیا کہاں لیے جا رہے ہو؟ کتا کہاں لیا؟ اب ڈاؤٹ ہو چلا اس کو کہ یہ جو میں لے جا رہا ہوں، اب 3 آدمی بول چکے ہیں، لگتا ہے یہ مجھے بکرا دکھ رہا ہے، بکری دکھ رہی ہے، ہو نا یہ کتا ہی ہے. چوتھا جب سامنے آیا کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ بولے فلاں جگہ جا رہا ہوں. بولے یہ کتا کہاں لیا؟ چھوڑ دیا اس نے اس کو بکرے کو اور بھاگ گیا. بولے یہ لوگ کیا بولیں گے، میں کتا لیے پھر رہا ہوں. اور پھر چاروں نے مل کر کے اس بکرے کو پکڑ لیا اور اپنے گھر لے گئے. تو ایسا ہوتا ہے جی. اب ایک نے کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایسا کچھ نہیں. اب دوسری عورت بھی بول رہی ہے یہی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. تو حضرت حفصہ سے کہا آپ نے کہ میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں نے شہد پی لیا تھا. شاید یہ اسی کی بدبو ہے کہ شہد کی مکھیوں نے مغافیر سے وہ رس چوسا ہو، اس وجہ سے بدبو آ رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی. آیت کریمہ نے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے حبیب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ کو بیویوں کی رضامندی چاہیے. بیویوں کی رضامندی میں جس چیز کو میں نے حلال کیا اس کو آپ حرام کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو حلال کر، نبی کو بھی اتھارٹی نہیں کہ اس کو حرام کر سکے. جی یہ پاور ہے رب تعالیٰ کا. اس میں ایک بات بتائی گی، عرف بعضہ وعارض عن بعض. اس میں بعض چیز کو آپ نے بیان کیا اور بعض چیز کو چھوڑ دیا، پوری تفصیل نہیں بتائی. حضرت حفصہ سے کہا کہ کہنا نہیں کسی سے کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اب جا کر کے حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا. حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو یہ عرف بعضہ وعارض عن بعض. اس سے ایک نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی اساس اور کامیاب زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ہر کام کے اوپر نکتہ چینی مت کرو، بلکہ اغماض اور چشم پوشی سے کام لو. یہ ایک کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے. یہ بیویوں کی بہت ساری باتیں جو آپ کو ناپسند ہوں، آپ چشم پوشی اور اغماض سے کام لیجئے. ہر بات پر آپ ٹوکیں نا. ہاں بعض باتوں پر آپ ٹوک سکتے ہیں، لیکن ہر بات پر ٹوکیں گے آپ کی ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی. وہ عرف بعضہ وعارض عن بعض سے معلوم ہوا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ بہت ساری غلطیوں پر آپ
اغماس سے کام لیں، چشم پوشی سے کام لیں، ہر بات پر بیویوں کو ٹوکتے مت پھریں، اس سے خانگی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آج ہماری خانگی زندگی اس وجہ سے برباد ہے کہ ساس یا گھر میں شوہر ہر بات پر اسے ٹوکتے رہتے ہیں، کہاں سے آ گئی، بولے کچھ اس کو تمیز ومیز، کچھ سلیقہ، کچھ سنسکار نہیں دیا گیا، بس آ گئی ہے، بس پتہ نہیں کہاں سے، ایسا بولتے رہتے ہیں۔ آگے حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ ایک دعا کرتی ہیں، ان کو لٹا کر کے باہر، وہ کہتا چھوڑ دے، رب ماننا اس کو جس کو تو نے رب مان لیا ہے، نہیں تو میں بہت بری سزا دوں گا تجھ کو۔ عورت ویسے ہی نازک ہوتی ہے، کو دھوپ میں بٹھا کر کے لٹا کر کے ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی گئی، ایسا پیروں میں کیل ٹھونک دی گئی ہے، ایسا مفسر نے لکھا ہے، اور ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئی وہ۔ جی انہوں نے ایک دعا کی تھی مرنے سے پہلے، اللہ نے اس دعا کو نقل فرمایا، دعا پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ میرے رب مجھے فرعون کا یہ محل نہیں چاہیے، مجھے تیرے پاس ایک گھر چاہیے، اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ یہ کیسی عورت ہے اللہ، ہماری ماں اور بہنیں دیکھیں ہیں۔ اذ قالت رب ابن لي عندك بيت، میرے رب تو میرے لیے ایک گھر بنا۔ یہ بنا کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی انہوں نے کہ اللہ تو بنا دے، بنوا دینے تو بنا دے، اس کا مطلب اللہ جو بلڈنگ بنائے گا اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی، دنیا کے کوئی انجینئر بلڈنگ بناتا خرابی رہتی ہے، میرے رب تو میرے لیے بنا دے جس بلڈنگ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ اس وجہ سے بنا کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی انہوں نے کہ اے اللہ میرے لیے تو گھر بنا دے، بولے تو اچھا۔ اور دوسرے عندک اپنے پاس، اس کے بعد کہا گھر، پہلے کا اپنے پاس بنا دے، کیا گھر، تو گویا کہ پڑوس کا تذکرہ پہلے ہوا اور گھر کا تذکرہ بعد میں ہوا۔ ایک مفسر بولتا ہے الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھ لو۔ جی یہ اسی آیت کریمہ سے معلوم، پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بوڑھے حضرت تھے، وہ بولے گھر بیچ رہا ہوں، ایک صاحب آئے بولے حضرت سنا ہے آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ میں بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ بولے گھر تو ہے 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ، ہے نا، بڈھا پاگل ہے بولے تو۔ ایک دوسرا آدمی آ رہا ہے، حضرت سنا ہے آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے کا ہے؟ بولے 3 لاکھ کا گھر ہے لیکن 3.5 لاکھ لوں گا۔ وہ بھی چلا گیا کہ بوڑھے کا دماغ خراب ہے۔ ایک تیسرا ہے جو بہت چالاک تھا، بولے حضرت سنا ہے گھر بیچ رہے ہیں؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں۔ بولے کتنے کا ہے؟ بولے 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ۔ کہا کہ ڈن، لیا، یہ رہا 3.5 لاکھ روپیہ۔ لیکن حضرت یہ بتا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گھر ہے 3 لاکھ کا لیکن لوں گا 3.5 لاکھ، کیوں؟ بولے اس وجہ سے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، میں اس پڑوس کی وجہ سے 50,000 زیادہ لے رہا ہوں۔ بولے تو گویا کہ پڑوس جو ہوتی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو گھر سے پہلے پڑوس دیکھو، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ پڑوسی بھی آزمائش بن جاتے ہیں، لہذا الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو۔ لہذا انہوں نے اندہ کا پہلے کہا اور بیتن بعد میں کہا، اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اچھا یہ بھی نہیں کہا میرے رب اپنے پاس تو گھر بنا دے لیکن دنیا میں فرعون کے محل کا بدل دے دے، یہ نہیں مانگا انہوں نے، دنیا میں محل نہیں مانگا انہوں نے کہ فرعون کا گھر چھوڑ رہی ہوں، محل چھوڑ رہی ہوں، کوئی دوسرا گھر دے دے، ایسا نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان بیوت الدنیا کلھا للخراب، کہ دنیا کا کوئی بھی گھر ہو اسے ایک دن فنا ہونا ہے، تو فانی چیز کی تمنا کائے کو کرنا، یہ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے، بولے تو گھر بنا دے میرے لیے۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم کی، جو فرعون کی بیوی۔ یہ رہا 28ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔